ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو ریت کے ذرات کو اکٹھے کر لو، 300 دھارا چک کے نہیں، پراپرٹی چھیننے نہیں، فرمایا پوری روئے زمین کے، پوری روئے زمین کے، فرمایا کائنات کے جتنے بھی ذرات ہیں ریت کے سارے ذرات کو اکٹھا کر لو، وہ سارے میرے حق میں گواہی ڈالیں گے سنو میں اللہ کا ریت کے ذرات آئے ہیں۔ ہم تو گنتی نہیں کر سکتے، لیکن میرے نبی کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے، حضور فرماتے ہیں وہ سارے ریت کے ذرات میرے حق میں گواہی ڈالیں گے کہ سنو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتے ہیں، ان کے پاس گو تھی، گو، اب ان کے پاس گو تھی، انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ جامع المعجزات حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، وہاں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں مختصر عرض کروں گا۔ اب وہ اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے سونیا اے دسو کہ میرے کو بڑی اس ٹائم کیڑی چیز ہے، دسو اس ٹائم میرے کو کیڑی چیز ہے، میں چیز ایک لے کے آیا تو چھپا کے لے کے آیا، سونے دسو اس ٹائم میرے کو کیڑی شاہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے کو گو ہے، تیرے کو کی ہے، گو ہے۔ اب وہ اعرابی کہنے لگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اعرابی عرض کرتے ہیں کالی کملی والیا میں تھوڑی بارگاہ میں سوالی بن کے آیا میں سونے اگر ایک گو تھوڑے حق میں گواہی پا چھڑے تو میں تھوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ لجپالا کا جے گو بولے تھوڑے نال گلاں کرے میں تھوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں، میرے نبی دا دارو دارے جتھے لوگ جانور بھی آندے نے، انسان بھی آندے نے، کائنات کی ہر چیز آندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں تیرا بھی نے سوال رکھیا، ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ فرمایا اے ربی آن والیا اے دس میں بولا یا گو خود بولے، میں بولا یا اے بولے، جب تو آکھے گا میں فیصلہ کیتا جاوے گا۔ اے ربی ہاتھ بن کے کہتے نے سونے اگر گو خود دا خود بول پوے تھوڑے نارے مار چھٹے تھوڑی گواہی دے چھٹے سونے میں تیرا غلام بن جاواں گا۔ ہن لجپالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ہن تیرے تے میرے لجپالا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو شروع کیتی ہے۔ سرکار نے گو وال اشارہ کیتا، اے گو دس میں کون، دس میں کون، اتنے انسان ہو کے نہیں بول رہا، اور نبی کا جدو ذکر آ دے جدو نبی کی عزت کی گل آ جائے لوگ اتنے جانور بھی بول دیں۔ سرکار اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گو دس میں، توجہ میری جان، اے گو دس میں کون، میرے بارے دس تو کی جانتی ہے؟ ہن گو بھی بولی سنی، گو کی بول دیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کر دیے، گو آکھدی ہے سونے میں سونے رب نو بھی مندی ہاں، سونے میں تینوں بھی مندی ہاں۔ ہن گو دے جملیاں نوں ذرا ٹچ کری، گو نے کیویں سونے دے نال گلاں کیتیاں نے؟ گو عرض کر دیے سونے میں سونے رب تے بھی ایمان رکھ دیا، تیری نبوت تے بھی ایمان رکھ دیا، لیکن سونے اگلی گل سن لے، میں سارا کچھ جان دیا جو کچھ اللہ پاک نے کائنات وچ بنایا ہے، اللہ پاک نے آسمان بنائے نے، زمین بنائے نے، سونے پر بندہ کامیاب ہوئی ہے جیڑا تیرا غلام بن جاوے گا، سونے تیرا کلمہ پڑھ لے گا، تیری نبوت کا اقرار کر لے گا، میں گواہ ہو کے گواہی پا رہی ہوں، سونے جیڑا تیرا بن گیا اتنے بھی کامیاب ہے اتنے بھی کامیاب ہے۔ بول دیے سونے اگلے میری عرض سنو، میں تھوڑی بارگاہ وچ گواہی پاندی ہاں، میں گواہ ہو کے اقرار کر دیا تسی اللہ دے آخری نبی ہو۔
سبحان اللہ اے وہ نے آخیا کہ سونا تسی اللہ دے بولو بولو تسی اللہ دے آخری نبی پتا چلیا لوگوں جانوراں نے بھی گواہی پا چھڈی کہ ساڈا سونا اللہ دا آخری نبی میں جانوروں کو بھی ثابت کرنا صحابہ نے بھی پہرا دیتا لیکن جانوراں نے بھی کیوں پہرا دیتا تاکہ ساڈا ایمان مضبوط ہو جائے نبی پاک کا ایک گدھا سی جہاں نام حضرت یافور سرکار کو سواری فرماندے سن حضرت یافور کے بارے کتاب میں پڑھیا تسی حیران رہ جاؤ گے یہ سرکار کی بارگاہ وچ نے آنا تو بہ جانا تو سرکار نے کبھی جانا سرکار نے سواری فرمانی وہ کڈے نصیباں والا وہ جانور جنوں سرکار نے پسند فرمایا جے دے اوتے نبیاں دے امام سواری فرماندے نے کوئی عام جانور نہیں نہ ہو سکتا ہن حضرت یافور سرکار نے نام رکھیا نبی پاک نے جدو بلانا نا ابو بکر صدیق نے سرکار نے فرمایا یافور جا میرے یار صدیق نو بلا کے لیا جا میرے یار فاروق نو بلا کے لیا جا میرے یار عثمان نو بلا کے لیا جا میرے یار علی نو بلا کے لیا حدیث دے الفاظ نے وہ حضرت یافور ابو بکر صدیق دے بوئے تے جاندے نے جا کے دا سر رگڑدے نے بوئے کھڑکاندے نے تے ابو بکر صدیق نے جدو باہر آنا نا تے حضرت یافور نے اشارہ کرنا چل وے تینوں سونا بلا رہا ہے لال جانور بھی میرے نبی نہ کتنا پیار کرتے ہیں یہ وہی حضرت یافور نے جنہ کے اوپر میری سرکار نے سواری فرمائی ہے ایک دن یافور سرکار دے نال گلاں کیتیاں میں اکثر جملہ آخدا ہونا اج سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے بڑی ترقی کیتی ہے لیکن کوئی ماں دا لال یہ نہیں دس سکتا کہ جانور کی بول دے رہے کائنات کے وچ آمنہ دا لال ہی ہے یارو جڑے جانوراں دی بھی بولیاں سمجھدے نے ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت یعقوب کہتے نے کالی کملی والے میں اپنی داستان تانوں سنانا چاہنا میں کیویں کیویں تہاڈی بارگاہ وچ آیا ہوں کتھوں کتھوں سونیا میں دکھ برداشت کیتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دس کی آکھنا چاہندا ہے ہن حضرت یعقوب لوگوں ذات دا جانور ہے سرکار دے نال گلاں پیا کردا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام بولیاں سمجھتے ہیں وہ میرے نبی دیاں گلاں سمجھدا ہے ہن سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سونے میری باپ دادا دی نسل چلتی آ رہی ہے ساڈے اوتے جدوں بھی سواری کیتی ہے ہمیشہ اللہ دے نبیاں نے سواری کیتی ہے پر سونے میں اپنی نسل دے وچوں آخری ہاں میں اپنی نسل دے وچوں آخری ہاں سونے تھوڑے تو پہلوں میں ایک کافر دے کول سا وہ کافر میرے تے بڑا ظلم کرتا سی کافر مینوں بڑا ماردا سی سونے میرے اوتے بیٹھن دی کوشش کرتا سی میں پرتا کے پرا سٹ دیندا سی او دور ہو جا پلیتا میرے اوتے جے بیٹھے گا تے اللہ دا آخری نبی بیٹھے گا میرے اوتے سواری کرے گا وہ اللہ دا آخری نبی سواری کرے گا سونے انہیں میرے تے بڑا ظلم کرنا میرے تے پانی بھی بند کر دینا پٹھے بھی بند کر دینے پر سونے میں پیاسا برداشت کیتیاں نے تیرے واسطے سونے بڑا مینوں ماردا سی پر سونے تیرے واسطے میں مارا بھی کھادیاں نے سونے مینوں پٹھے نہیں سی پاوندا سونے میں تیرے واسطے بھکھا بھی برداشت کیتیاں نے مارا بھی برداشت کیتیاں نے میں سب کچھ برداشت کر لواں گا بھکھ تے بھی کمپرومائز کر سکدا وا پیاس تے بھی کمپرومائز کر سکدا وا ماں تے بھی کمپرومائز کر سکدا وا پر نہ او تو میرے اوتے نہیں بیٹھ سکدا میرے اوتے بیٹھے گا تے اللہ دا سونے میں بڑا کچھ چل چال کے تھوڑی بارگاہ چاہیا سونے میں اتنا کچھ برداشت کیتا ہے تھوڑے واسطے سرکار نے فرمایا جا تو تینوں قبول کر لے یہ جانور بھی لوگوں سرکار کی ختم لوگوں کے نعرے پہ مار دینے حضور ایک صحابی نے مسلمہ کذاب انہیں نبوت کا اعلان کیتا معاذ اللہ ہن حضور ایک صحابی نے مسلمہ کذاب نے حضور نے صحابی نو توجہ مل جانی گرفتار کر لیا گرفتار کر کے ہن حضور کے صحابی سامنے کھلوتے ہیں یہ مسلمہ کذاب اپنی گل منوانا چاہتا ہے توجہ نہ گل سننا سرکار دا اسی کلمہ پڑھیا تو پکیا ہو کے رہنا کبھی بھی اپنی خواہشات کے پیچھے نہ جانا کسی بھی غلط سوسائٹی غلط صحبت کے پیچھے نہ جانا لوگوں سرکار کی محبت تو اگے کچھ ہے ہی نہیں
سرکار کی محبت سب تو بڑی دولت ہے، کیونکہ دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا لوگوں یہ بہت بڑا خزانہ ہے، چوروں سے بچائے رکھنا۔ ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے تھے، 295 سی جو 295 سی قانون ہے پاکستان کا، کوئی بھی سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے، قانون ہر تک کے اندر آئے گا۔ تو بولے کہتے قانون ہی ختم کر دے، میں کہنا نا، محمد عربی کے غلام زندہ نے دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بولو بولو، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اسی بھی آپ نے کھلا داد رشتہ مہتار دینا ساڈا رشتہ سرکار دینا، یعنی میں کوئی نہ پھر بھی خوشبو بڑا مضبوط رشتہ ہے، ساڈا بھی یہ رشتہ اپنے سونے نبی کے نہ رہنا چاہیے، ہمیشہ سونے کے گن گانے چاہیے۔ لوگوں اپنے پرائے سارے اپنے ہاتھوں کے نال مٹی پا کے کلیاں چھڈ دیں، نہ باپ نہ ماں نہ کوئی بہن بھرا کوئی نال نہیں جاتا، نہ کوئی ویر نہ کوئی سنگی بیلی کوئی نال نہیں جاتا۔ لوگوں یار بنا لا کملی والا تو یاری لانی کس نبیاں دے امام دے نال جنہاں نے قبر دے وچ ساری قسم نے سونے دے نال وفا کری، مرن ویلے کلمہ بھی نصیب ہو سی، چہرے دے اوپر دھول بھی آ جا سی تو قبر بھی سونی بن جاوے۔ میں حضور دے صحابی دی گل کرنے لگا، صحابہ نے کیویں پیارا دیتا، پہلو اسی جانوراں دی گلاں سنیاں، ہن سرکار دے صحابی دی گل سنو ذرا تکڑیا ہو کے، دلیری نال سننا سرکار دے صحابی دی گل۔ میری مسلمہ قذاب سرکار کے صحابی کو سامنے کھڑا کیتا، کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، من مینوں۔ آپ نے فرمایا میں سنے اج کل ساڈے منڈے کو کہ سوشل میڈیا سے کی بن گیا، وہ نہیں بھائی جڑی بری گل اسی سننی نہیں سننی، اسی اچھی گل سنی، سرکار کی محبت کی گل سنی، سرکار کے صحابی کے ہر جملے سے غور کری۔ آپ نے فرمایا تو کی بولے، میں نہیں سنیا۔ کہنے لگا اچھا تو بول کی آخر ہے؟ کہنے لگے سنو میں اعلان کرتا ہوں، میرا نبی اللہ کا، میرا نبی اللہ کا۔ لو جی انہیں آخیا مسلمہ قذاب نے اگر تم مینوں نہ منیا تیری باہ کٹ چھڑنی۔ انہیں کہا بس بس باہ کٹے گا؟ دیکھو قصہ کا نہیں، حدیث میں لفظ پڑھ کے سنا رہے ہیں پنجابی جو سمپل دے کر کے تاکہ گل چنگی طرح سمجھ آ جائے۔ فرمایا بس میری بال کٹے گا اور کی کرے گا؟ میں کہا مینوں من گا؟ میں کہا نہ تینوں نہیں مننا گا، گل ہو گئی میرا نبی اللہ کا۔ لوگوں سجی باہ کٹ دیتی گئی، سجا بازو کٹ دیتا گیا کہ ہوں بس ہوں ہی مان لیا۔ میں تیری گل سن گئی نہیں، گستاخاں منہ لاندہ ہی نہیں۔ میرا کوئی نعرہ ہے میرا نبی اللہ کا، بولو بولو میرا نبی اللہ کا۔ میرے بھائیوں کبھی باہ بھی کٹ دیتی گئی، شاید بندہ ڈگمگا جائے گا، شاید بندہ ڈر جائے گا۔ ہائے ہائے انہوں کی پتا سی غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ پرواہ نہیں کر۔ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لوگوں ایسی آواز کر دے ڈر دے، نبی دے صحابہ نے تو بازو بھی کٹا چھوڑے، میری کھبا بازو بھی کٹیا گیا کہ ہوں میں میری گل ہوئی ہے میرا نبی اللہ کا۔ لوگ سجی لت کی گل آئی، سجی لت بھی کٹ دیتی گئی، ہوں میں کی وہی گل ہے میرا نبی اللہ کا۔ اور یار آواز کی قربانی دے چھوڑے کچھ نہیں ہوتا میرا نبی۔ مسجد کے در و دیوار بھی سن لین، قیامت والے پیارے لوگوں زبان میں تالا لگ جانا ہے، در و دیوار بھی بولیں گے
سونے ربا اے تیرے او بندے نے جڑے 318 تک دے جامع مسجد دے وچ ایک نعرہ بلند کر رہے سی لوکو ساڈا نبی اللہ دا ساڈا نبی اللہ دا ماشاءاللہ لوگ سچی لت بھی کٹ دیتی گئی ہمیں میری پھر وہی گل ہے میرا نبی اللہ دا میری کھبی لت پہ گل آ گئی کھبی لت بھی کٹ چھوڑی آپ نے فرمایا چلا ہو گیا میری وہی گل ہے میرا نبی اللہ دا لیکن آپ بڑھ صرف باقی رہ گیا کنا کی گل آئی اکھاں کی گل آئی نک تک کٹن کی گل آئی جب زبان کٹن لگے نا نبی کے صحابی نے فرمایا او بھائی مانو میری زبان نہ کٹو اسی زبان تو میں نبی کی نتہ پڑھ دوں لوگ کو پھر آگ جلائی گئی آگ جلائی گئی جڑا باقی جسم کا جڑا حصہ سی جڑا دڑ باقی رہ گیا جب بھی آگ دے وچ سٹ دتا گیا تو نبی نے صحابی لوگوں اس آگ دے وچ بھی ایک کوئی نعرہ لا رہے سی تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت خدا کی قسم ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے نبی کے صحابہ آنکھ کے اندر بھی کود کر سرکار کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں میرے بھائیو باپ اختتام کی طرف حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ بات یاد رکھنا پوری تقریر کا نچوڑ ہے سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں تقریباً 100 کے قریب 72 تقریباً بڑی جنگیں ہیں باقی چھوٹے موٹی جنگیں اکثر کفار سے ہوتی رہتی تھی یعنی سرکار بتا رہے ہیں کافروں کا علاج جو ہے نا احتجاج سے نہیں ہوتا ان کی مرمت کی جاتی ہے سرکار اکثر کفار سے جنگیں لڑی جاتی رہی اکثر جنگوں میں رہتے تھے سرکار 100 کے قریب کتنی جنگیں لڑی گئی تقریباً 100 کے قریب جنگیں لڑی گئی اور سنیے ٹوٹل کتنے صحابہ شہید ہوئے 100 جنگیں لڑی گئی 100 جنگوں کے اندر تقریباً 259 ایک گھٹ 60 259 صحابہ شہید ہوئے 100 جنگوں میں کتنی جنگوں میں 100 جنگوں میں بچوں بات یاد رکھنا 100 جنگوں میں ٹوٹل 259 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی اور جنگ یمامہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب نے اعلان کیا نبوت کا یہ جنگ یمامہ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اور پتہ کیا انداز تھا صحابہ کا جو قاری قرآن تھے جو بدری تھے جو خندق والے تھے جو احد والے تھے حنین والے تھے بڑے ہو چکے تھے داڑیاں سفید ہو چکی تھی کمریں جھک چکی تھی لیکن جب یہ سرکار کی لوگوں عزت کی بات آئی آج حکمران اقتدار کے نشے میں کرسی کے اندر جیتے ہوئے سرکار کی ختم نبوت کو وہ بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں نانا میرے بھائی ختم نبوت یہ بچوں کا کھیل نہیں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے صحابہ کا انداز دیکھیے بڑے صحابہ بھی نکل پڑے اور جن کی کمریں جھکی وہ بھی نکل پڑے قاری قرآن بھی نکل پڑے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم اس انداز سے نکلے ختم نبوت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی اور ابو بکر صدیق کا وقت ہے آپ وقت کے خلیفہ ہیں آپ وقت کے امیر ہیں ابو بکر صدیق نے سرکاری اعلان فرما دیا فرمایا گھر کے اندر کوئی نہیں رہے گا سارے نکلو جوان بھی نکلو بڑے بھی نکلو فرمایا سب نکلو کسی نے کہا حضرت آپ اکیلے مدینہ شریف میں رہیں گے آپ پر کوئی حملہ کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کا جملہ سننا ابو بکر صدیق کہنے لگے لوگوں میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا اور مجھے اپنی جان کی فکر فرمایا مجھے جانور آ کر کھا جائے مجھے کوئی فکر نہیں صحابہ چلو سارے نکلو میں اکیلا مدینہ شریف پر پہرا دوں گا آج نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلو لوگوں سارے صحابہ نکلے اور جنگ یمامہ کے اندر سننا کتنے صحابہ کی ادھر ٹوٹل کتنے شہید ہوئے ادھر ایک جنگ کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی صحابہ نکلے صحابہ فرماتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ اسلام کے لیے سرکار کی ختم نبوت کے لیے نکلے اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی نہیں سمجھ پائے ٹوٹل 259 صحابہ شہید ہو رہے 100 جنگوں میں اور ادھر ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ
جن میں 700 صحابہ وہ تھے جو قاری قرآن تھے، بڑے بڑے قاری تھے، بڑے بڑے عالم دین تھے۔ 1200 صحابہ کرام نے لوگوں ہمیں شہادت دے کر سمجھا دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آج کا یہی پیغام ہے، ہم جو کچھ بھی ہے لیکن جب سرکار کی بات آ جائے، میرے نبی کے نام کی بات آ جائے، میرے نبی کی عزت کی بات آ جائے، ہم ہر چیز پر دیکھو نا، جتنی مہنگائی ہوگی ٹھیک ہے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہم جب ہمارے نبی کی بات آئے گی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، غریب سے غریب بندہ بھی یہی کہے گا نہیں، ہم اپنے نبی کی عزت پر کوئی حلف آنے نہیں دیں گے۔ کوئی ہمارے نبی کے بارے میں چھوٹا جملہ بولے ہم برداشت کر سکتے۔ میرے بھائیو، ہم بھی اس عقیدے پر مضبوط رہے، سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں یہ بھی سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑی ہستی پیر مہر علی شاہ صاحب، جنہوں نے قادیانی کا تعاقب کیا تھا، پیچھے چلے تھے، آپ نے سب کچھ کہا تھا، کتاب آپ کی میرے پاس موجود ہے، آپ نے ذمہ داران کی گل کرو، ذمہ داران کی زبان کے وچ گل کر چھڑیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس مردے کا تعاقب کیتا، آپ نے فرمایا سن میں میں سید زیادہ ہوں۔ کسی نے کہا حضرت حالات ٹھیک نہیں ہیں، انگریز آپ کو ایسے کر دیں گے، سکھ آپ کو ایسے کر دیں گے، ہندو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ تو پیر مہر علی شاہ کا جملہ سنیے، پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہمارے نانا کی عزت پر کوئی حملہ کر جائے اور ہم چپ کر بیٹھ جائیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مرزا لالا میدان آجا پھر لگ پتہ جائے گا، کتاب میں ساری گل موجود ہے، مہر منیر کتاب کا نام ہے، پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کی سیرت لکھی گئی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تانیا تو ختم نبوت تے حملہ کیتا ہے نا، تو آندا میں نبی ہاں، میں اپنے نانا کی عزت تے پہرا دین واسطے نکلیا، چل لالا میدان تو بھی قلم رکھ چھڑ، تو بھی قلم رکھ چھڑ، میں بھی قلم رکھ چھڑنا، اور جیدی قلم چل گئی بندہ سچا ہو گئی، جیدی قلم خود چل پئی وہ بندہ سچا ہوئے گا۔ تو لوگوں نے سوال کیتا ہے، ساری گل موجود ہے، لوگوں نے پوچھا حضرت تسی بڑی بڑی گل کر چھڑیے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کوئی ایویں دی ہستی نہیں، جنے بندے کا نام ہے جنہوں نے سرکار کا دیدار بھی ہوا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے دے لوگوں سنو، یہ گل میں اپنے والوں نہیں سی کیتی، فرمایا میں گل اپنے والوں نہیں سی کیتی، فرمایا کہ اج اپنے نانا دی ختم نبوت واسطے مہر علی نو مردے بھی زندہ کرنے پہنتے، اللہ کے فضل کے نال میں مردے بھی زندہ کر دینے سی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت بڑی ڈاڈی کر کے چھڑی لو دی دھیمی طرح دی زبان دے کلا چلا ٹائٹ ہوئے جیڑی کٹی ہوئی ہے اور کلے دے سر تے چھالا مار دیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا سنو، میں نے جملہ پڑھے نا پنجابی دے وچ گل آئی تو میں دوبارہ پڑھیا، تیسری بار پڑھیا کیونکہ اردو کی گل چلتی سی، آپ نے تھوڑا جنا بریکٹ دے وچ لکھیا، فرمایا کٹی کلے دے سر تے چھالا مار دیے، کٹی کلے دے سر تے زمیندار سمجھ گئے، جڑی کٹی ہوندی کلے دے سر تے چھالا مار دی، پتہ کلا مضبوط ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، جب میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آ گئی، فرمایا میں اپنی طرفوں گل نہیں کر رہا، محمد عربی کا ہاتھ تھا، فرمایا پترا آج نکل میری ختم نبوت واسطے، تو جنگ آنکھیں گا آج سوچی کر چھلا۔ لیکن بات یہ ہماری نسل، ہمارے نوجوان بزرگ سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیں، سرکار کا ہاتھ اس بندے کی پشت پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔